اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بابرکت دن سے آج کے پروگرام صوفی گائیڈنس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جیسے آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں مختلف سوالات آپ کے بھیجے ہوئے ہم لاتے ہیں ہر دفعہ۔ تو جو پچھلے دن گزرے ختم کے حوالے سے، جو پچھلا پروگرام ہمارا گزرا، اس کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے۔ جو ختم کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ سوالات، ان کے جوابات تھے، جو کہ آپ کے اصرار تھا اس بات پہ کہ کافی حضرات جو اب آپ تشریف لائے تھے پوچھ رہے تھے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز۔ تو یہ چیزیں جو ایسی ہیں جو روحانیت میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہیں جو کہ سب لوگوں کو نظر نہیں آتی، جو مخصوص روحانیت کے خاص طور پہ جو سلسلہ ویسیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ختم یا نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، یا پڑھائی کا سلسلہ ہوتا ہے، یا مشاہدے کا سلسلہ ہوتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے تصوف میں ان کا کوئی بھی عمل دخل ہوتا ہے، وہ موسٹلی جو ہوتا ہے وہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ جیسے قبلہ شاہ صاحب کے والد محترم، والد گرامی جو تھے، ان کا بھی ایک مخصوص تھا چند لوگوں تک، وہ رکھتے ہی اتنا تھے اپنے سسٹم کو۔ ان کے جو دادا حضور تھے وہ ان کا بالکل ہی چند لوگ تھے، آتے تو بہت تھے اپنی مصیبتوں کو حل کروانے کے لیے، لیکن کچھ راز جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں یہ بہت کم لوگوں تک جاتے ہیں۔ ہم جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، اور سوالات کے جواب جو آپ نے بھیجے ہوتے ہیں، ابھی یہ اتنے عرصے سے ایک سال سے اوپر ہو گیا لگ بھگ ہمیں پروگرام کرتے ہوئے، تو ابھی سوال جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ واقعی ہی اس تناظر کے سوال ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ چلتا ہے یار لوگوں کو کچھ فرق محسوس ہوا ہے، ہمارے پروگرام کرنے سے لوگوں کو کچھ پتہ چلا ہے، لوگوں کو روحانیت کے حوالے سے نالج ملا ہے، جو کہ ایک ایسا علم تھا جو کہ صرف چند لوگوں تک مخصوص رہتا تھا۔ اور علم تو چلو ٹھیک ہے، ایک مشاہدے کی منزل ایک اور ہے، پر انفارمیشن ایسی جو کہ عام لوگوں سے بہت دور تھی، لیکن ابھی وہ ہمیں آپ کے سوالات بھیجے ہوئے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں ابھی کھل رہی ہیں اور آگے پتہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح اسی کاوش سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح نئے سوالات اور ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے چلیں۔ تو ایک فرمان معصومین ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اتفاق و محبت رکھو تاکہ تمہارے اندر دشمنی اور کینہ ختم ہو جائے۔ تو باہم اتفاق کی بات کی رسالت مآب نے۔ صوفیزم بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے ہر بار کہ یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جیسے ہمارا مذہب اسلام جو ہے اجتماع کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اجتماع کی بات ہوتی ہے، نماز جو باجماعت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، یا جمعے میں جو باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، جو خطبے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی اجتماعی سسٹم ہے، بے شک اجتماعی۔ تو اسی طرح روحانیت میں بھی پیار محبت، اور اس میں کوئی اس بات کا نہیں ہوتا کہ کون سا کس مذہب کے کس تعلق ہے۔ روحانیت ایک تھوڑا سا تصوف جو ہے اس حوالے سے یہ ایک اس میں چیز ہوتی ہے، مسئلہ حل کرنے کی طرف توجہ دی جاتی ہے، چاہے وہ جس قسم کا بھی ہو، سب سے پہلے انسانیت کو رکھا جاتا ہے۔ تو بات جتنی کی جائے روحانیت تصوف کے حوالے سے بہت ہی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے۔ تو جو ختم کا سلسلہ تھا، ختم کے سلسلے کے حوالے سے جو ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو مشاہدے کی بات ہوتی ہے ختم میں، اکثر قبلہ شاہ صاحب آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں مشاہدے کی بات، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ختم میں یا ہمارے اور بھی اب آپ جو پڑھانے کے سلسلے ہیں نظر ان کو آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نظر آئی۔ تو یہ نظر آنے کا کیا سسٹم ہے جو ہے ختم کے دن یا ختم سے آگے پیچھے، یا ایک جھٹکے سے پوری سٹوری بیان کی جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے اور ختم کے سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلیں گے۔ تو اس موضوع کے ساتھ تمام ناظرین کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول اس پروگرام صوفی گائیڈنس میں تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ حروف ابجد اس لیے میں ہر دفعہ اس میں کہتا ہوں کہ حروف ابجد ایک بیس ہے، جیسے بچہ ہمیشہ جب شروع سے سیکھتا ہے تو وہ 1 2 3 یا الف بے پے یا ABCD سیکھتا ہے، حروف اور الفاظ جو اعداد ہیں یہ سیکھتا ہے، دو چیزیں۔ تو حروف ابجد قرآن سے ریلیٹڈ ہے، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قرآن کے ساتھ اس کو جوڑا۔
تو حروف ابجد کا علم استعمال کرتے ہوئے میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں مزید لوگوں کو حروف ابجد کے بارے میں بتا سکوں، تو اس لیے حروف ابجد کا نام میں لیتا ہوں کہ اس کا بھی استعمال کر کے تصوف کے مختلف پہلو کی روشنی میں پاسٹ کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں، پریزنٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں، فیوچر کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور کیفیت الحادثہ کی صورت میں اور شریعت کے تمام زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کے موسٹلی پاس کو بتاتے ہیں، اور صدقات اور خیرات کے سلسلے میں اور فیوچر میں آنے والی کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھائی یا کسی بھی اور طریقے سے اس کو آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے خوشگوار ہو، آپ کی اولاد کے حوالے سے بھی کچھ ان کو نظر آ رہا ہو کہ اولاد جو ہے نافرمانی کا ڈر ہے، بھٹکنے کا ان کا ڈر ہے، یا گھر سے جانے کا ڈر ہے اولاد کا، یا کچھ ایسی بیماری کے حوالے سے ہے، تو وہ بھی آپ ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہیے گا۔ تو اس حوالے سے بھی شاہ صاحب کو اگر کوئی اشارہ ہوتا ہے یا نظر آتا ہے تو آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا فائنینشلی بھی کوئی مسئلہ ہو تو تب بھی آپ کو پڑھائی یا کسی اور طریقے سے مکمل گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ لائیو کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں۔ کچھ سوالات کے بعد قبلہ شاہ صاحب سے کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا، تو آپ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے کالوں کا، کال نہیں مل پاتی، اسی لیے ہی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہم نے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر دیے گئے ہیں، وہ پرائیویٹ نمبر ہے قبلہ شاہ صاحب کے۔ آفٹر پروگرام آپ ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو جو بھی مسئلہ ہو آپ پرائیویٹ نمبر پہ کھل کے قبلہ شاہ صاحب سے مطمئن ہو کے اور جو بھی تفصیلاً بات کرنا چاہتے ہوں کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں جی، بغیر کسی تاخیر کے، بہت لمبی بات ہو گئی قبلہ شاہ صاحب کی جانب، تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم اور جمعہ مبارک بھی آج کا دن جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، تمام ویورز کو، آپ کو، ڈی ایم سٹاف کو، ضیاء صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، سب کو جمعہ مبارک ہو۔ جی مبارک۔ اور سوالات شاہ صاحب، جو سوالات کا سلسلہ تھا ہمارا جو ختم کے حوالے سے چل رہا تھا، ختم میں ایک اکثر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آج آوازیں زیادہ تھی، یا پھر ایک مخصوص جگہ سے آواز ڈیفرنٹ ٹائپ آ رہی تھی، یا ایک جھلک کچھ ایسی تھی کہ فلاں چیز نظر آئی، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جھلک کا ذکر و فکر کی محفل میں، یا اس خاص ٹائم میں، یا جب پڑھ رہے ہوں یا ویسے نظر آ رہے ہوں، تو وہ کیا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مین؟ لیکن چیز یہ ہے کہ یہ جو فارمیشن ہے یہ بیسیکلی مراقبے کی فارمیشن ہے، ٹھیک ہے نا، جو ٹاپک چل رہا تھا پہلے سے، اسی کے اندر یہ جو ہے نا، اسی زاویے میں یہ آتا ہے۔ اس کے اندر 3 سٹیجز ہیں، غنود، ادراک اور ورود، ٹھیک ہے نا۔ غنود کی کیفیت وہ ہے، اچھا یہ تمام حالتیں جو ہیں، یہ تمام حالتیں، تینوں کیفیات جو ہیں، اس کے علاوہ کوئی کیفیت نہیں ہے روحانیت میں، یہ تینوں کیفیات جو ہیں یہ اکیلے پن کی ہیں۔ ایک آدمی کو ایک ٹائم پہ، ایک آدمی اگر پتہ چلا پہاڑ پہ دیکھ رہا ہے، ایک آدمی دوسرا سورج پہ دیکھ رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی جو ہے بینٹلی دیکھ رہا ہے، ایک آدمی کیا کہتے ہیں بائکرا دیکھ رہا ہے، یہ ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ دیکھنے کی کیفیت جو ہے ہر آدمی کی اکیلے، جب بھی اس کہتے ہیں کہ یہ اکیلے پن کا علم ہے، روحانیت جو ہے اکیلے میں، رات کو اندھیرے میں اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کے ڈھونڈی جاتی ہے، ہوتی اندر ہے مگر ڈھونڈی باہر جاتی ہے۔ اچھا یہ جو کیفیت ہے دیکھنے والی، یہ غنود کی کیفیت ہے۔ جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا آدمی، جب ذکر کر رہا ہوتا ہے یا یہ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ وہ عبادات ہیں جو فرض سے ہٹ کے ہیں، فرض میں بھی نظر آتا ہے مگر اس صورت میں کہ اگر آپ کی ورود کی کیفیت اجاگر ہو، جس کو کہتے ہیں ایکٹیویشن آف دا اسپریچول آئی، آپ کی روحانی آنکھ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہو۔ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ جو ہے ہو جائے تو بہت دور کی بات ہے، ہو جائے تو آپ کہیں کہ کہیں پہنچ جاؤ، پھر تو آپ یہ یہاں بیٹھو ہی نہیں۔ یہ صرف ہونے کی جو تیاری ہے نا اس کی، یہ وہ جو پروسیس ہے کہ یہ پین یہ بند ہے، اب یہ کھل گیا ہے، جی یہ جو پروسیس ہے نا کھلنے کا، اس کو کہتے ہیں ورود کی کیفیت، اور جو سب سے یعنی کہ عنصر کیفیت کہلاتی ہے روحانیت میں، ورود کی کیفیت ہے۔ اچھا جی، غنود کی کیفیت بھی جو ہے آپ کو جو جھونکا آتا ہے نا، جو پڑھنے کے اندر ایک جھونکا، نیند نہیں ہوتی، غلبہ ہوتا ہے نیند کا، نہ آپ ادھر ہوتے ہو نہ ادھر ہوتے ہو۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے غنود میں آپ کا دماغ کٹ آف ہو جاتا ہے۔ ایک بات روحانیت میں جو تصوف میں ہم مانتے ہیں، میں پہلے بھی ٹاپک میں کہہ چکا ہوں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ دنیا کے لیے ہے۔ صحیح۔ جو جب بھی دیکھیں کہ اللہ نہ کرے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں برین ڈیڈ ہوتے ہیں، وہ کس کام کے ہوتے ہیں؟ کسی کام کے نہیں ہوتے، معذور ہو جاتے ہیں بیچارے، بالکل ٹھیک ہے نا، انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے نا۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ دماغ، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دنیا کے لیے، ہاتھ کے بغیر آپ زندہ رہتے ہو، پاؤں کے بغیر زندہ رہتے ہو، صحیح ٹھیک ہے نا، آنکھ کے بغیر بھی زندہ رہتے ہو، کان کے بغیر بھی زندہ رہتے ہو، زبان کٹ جائے تو بھی زندہ رہتے ہو، جسم کے باقی جتنی چیزیں ہیں سوائے دماغ کے، اگر وہ ان میں وہ ہو جائے تو آپ زندہ رہتے ہو،
یعنی کہ آپ کا کام چلتا رہتا ہے. زندے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کٹ آف ہو جاتے ہو دنیا سے جب آپ برین ڈیڈ ہو جاتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ برین جو ہے بیسیکلی وہ دنیا کے لیے بنا ہوا ہے. ٹھیک. یعنی کہ جو اس کا کام ہے بیسیکلی آپ جو کام کر سکتے ہو آپریشنل پرپسز کے لیے ان دس ورلڈ یو نیڈ اے برین. اور غنود کی کیفیت ایسی ہوتی ہے آپ کا برین کٹ ہو جاتا ہے. جب برین کٹ ہوتا ہے وہیں سے روحانیت شروع ہوتی ہے. اس کا وجہ برین کٹ ہونے کے بعد روحانیت کا شروع ہونے میں جو نظر آتا ہے, اس کی جو نظر آتا ہے وہ بیسکلی کیا آپ کو دکھا رہا تھا, وہ آپ کے جو کام کر رہے ہیں آپ نے اس کے لیے ورڈ بالکل صحیح یوز کیا, دکھا رہا ہوتا ہے بیسیکلی, دکھایا جاتا ہے. بالکل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. جو آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ جی یہ کام میں یوں کر سکتا ہوں یا یوں نظر آ سکتا ہے, میں یہ دیکھ سکتا ہوں, دکھانا کسی اور کا کام ہے. جس کی آپ عبادت کرتے ہو وہی دکھا سکتا ہے, آپ کی مرضی نہیں ہے, کوئی مرضی, آپ کا تصرف اتنا نہیں ہے. ایک عام آدمی کا تصرف اس دور میں ان دا 21st سینچری جو ہے یہ نہیں ہے. اب دیکھیں میں دکھانے اور پوچھنے کی بات میں بتا رہا ہوں تو واقعہ ہے پرانا. بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں امیر خسرو گئے, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے جو ہے, انہوں نے کہا کہ میرے پیر و مرشد جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, تو نہیں, انہوں نے بتایا کہ اٹ واز وائس ورسا. انہوں نے کہا کہ میرے پیر جو ہیں وہ ہیں, انہوں نے کہا وہ کہاں ہے بالکل. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, کہہ رہے ہیں کہ میں خود دیکھتا ہوں. انہوں نے ہاتھ پکڑا امیر خسرو کا, انہوں نے کہا کہ نظر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے, کہہ رہے ہیں ہاں وہ بیٹھے ہوئے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ اسپرچل آئی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو ہے ولیوں کی ایک صفت ہے کہ وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے, کہ وہ ہاتھ پکڑوا کے کہیں بھی کچھ بھی دکھا سکتا ہے. وہ ایکٹیویشن کی پروسیس ورود سے آگے کی بات ہے. ہاں, وہ بہت آگے سٹیج ہے, بہت آگے کی سٹیج ہے. یعنی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس سٹیج پہ پہنچنے کو. صرف یہ کتابوں میں اور یہ یعنی کہ روایتوں میں رہ گئی ہے یہ سٹیج, اب ریالٹی میں نہیں ہے یہ سٹیج. بالکل. جو میں مین جاننا چاہ رہا ہوں اس سوال کے اندر جو ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو نظر آتا ہے وہ بیسکلی اسی سٹیج کے لیے آ رہا ہوتا ہے, یا کہ آپ کو آگے کی بات بتا رہے ہوتے ہیں یا پیچھے کی بتا رہے ہوتے ہیں, یا مثال کے طور پر ذکر ہو رہا ہے. ہاں, ذکر ہو رہا ہے. دیکھیں تو ذکر کے بیچ میں نظر آئے تو ذکر کی قبولیت بتا رہے ہیں, ذکر کی فضیلت بتا رہے ہیں, یا ذکر کا ایکسیپٹ ہونا بتا رہے ہیں, یا ذکر کا دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ مقام حال جو ہے نا, مقام حال, مقام مستقبل اور مقام کیا کہتے ہیں اس کو, مقام کیفیت الحادثہ کی, نہیں جو پیچھے کا ہے پاسٹ جو پاسٹ کی بات ہے, یہ جو ہے نا تینوں کیفیات یہ ہمارے لیے ہیں اس دنیا میں. جو اس طرف کی چیز ہے, اینی تھنگ گوئنگ آن دیٹ سائڈ ایکسکلوڈنگ دس سائڈ, یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے, اس عالم سے آپ ہٹ گئے, اس مقام سے آپ ہٹ گئے, ادھر حال ماضی مستقبل کوئی نہیں ہے, مقام مستقبل نہیں ہے, مقام ہے وہاں, مقام حال ہر وقت رہتا ہے. ہر طریقے کی چیز اس وقت وہاں پہ ہر جگہ موجود ہے. وہاں پہ فیوچر بھی موجود ہے, وہاں پہ پاسٹ بھی موجود ہے, وہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے, یہ بھی ہے. کیفیت الحادثہ جو ہے ایک سیپریٹ چیز ہے, وہ حادثے کی صورت ہے, اور حادثہ جو ہے اس دنیا میں ہوتا ہے. اس دنیا میں حادثے کی کوئی کیفیت نہیں ہے. صحیح. روح کٹتی تو نہیں ہے نا. ٹھیک, کوئی یہ تو نہیں کہ روح کیا کہتے ہیں اسے بادل سے گرا اور کیا کہتے ہیں درخت میں لٹک گیا, یہ تو ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. یہ حادثے کی صورت صرف اس دنیا میں جب ہی انپریڈکٹیبل ہے یہ, اسی وجہ سے, کیونکہ چیز یہ کہ وہ کیفیت وہاں ہے نہیں. جو کیفیت وہاں ہے نہیں تو اس کا بیان کیسے کریں گے آپ. جی بالکل. تو یہ بیسکلی جو نظر آنا ہے یہ ایک روحانی کیفیت ہے, یہ ایک روحانی کیفیت ہے, اور یہ ہر ٹائم کی چلتی ہے. یعنی کہ یہ وہاں پہ حال ہی چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ مستقبل بھی حال میں ہے, سب کچھ ماضی بھی حال میں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. وہ قائم رہنے والی بات, قائم رہنے والی چیز ہے. ہر چیز جو ہے سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے ٹائم ہمیں لے کے چل رہا ہے, وہاں پہ ٹائم ایک ہے. جب ٹائم اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے, بالکل, پھر ہر چیز آپ کا حال بن جاتا ہے نا. ٹائم جیسے پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ سورج اور چاند میں نے بنائے تاکہ تم اس سے منزلوں کا حساب لگا سکو. ٹھیک ہے, قرآن میں سے لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو منزلوں کا حساب لگانے کے لیے بیسکلی ٹائم ٹیبل کا سچویشن جو ہے, سچویشن یعنی کہ یہ بھائی سورج نکلتا ہے آٹومیٹکلی, کتنا بھی بڑا پڑھا لکھا ہو, کتنا بھی بڑا ان پڑھ ہو, وہ دیکھتا ہے دن ہو گیا, دن چڑھ گیا, بس ختم ہو گیا, بس چاند آ گیا, اس نے کہا رات چڑھ گئی, بس. ٹھیک, نظر آنا روحانی کیفیت ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح جس طرح دیکھتی ہے وہ اس کیفیت کو وہ کہہ سکتے ہو, وہ کہہ سکتی ہے. دیکھیں اب اس کو کمپلیکس آج کل جو ہے عاملین نے بنا دیا ہے کہ جی حمزات دیکھ لو, یہ کر لو, روح کا کر لو, پھر وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں جناتوں کی فارمیشن ہے, بہت ساری چیزیں کمپلیکس کر دیا ہے اس کو. بٹ سمپل ٹو دا ڈاٹ جو ہے وہ یہ کہ عبادت اور ریاضت
اور پھر وہ آگاہی جس کو کہتے ہیں اشارہ. بس سمپل سی چیز ہے. میں کل رات بھی بات کر رہا تھا, کچھ رپورٹر آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو ایک ہی بات کی. میں نے کہا یہ کیلیں گاڑنا, دھاگا, ٹھیک ہے نا, یہ جو چیزیں میں نے کہا یہ سب عاملوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. بالکل, یعنی کہ کچھ سینس میں آنے والی چیز نہیں ہے نا. ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ایک آدمی نے کیل دم کر کے دی, اس نے دیوار میں ٹھوک دی اور وہ حصار بن گیا. یہ کہاں کیا حصار ہے؟ یہ بس وہ سائنس ہے اپنی, یہ سائنس ہے نا اپنی. ویسے تو نقش کا ہے, نقش کا ہے, اور پھر یہ کہ دنیاوی چیز سے حصار بن نہیں سکتا. کیل جو ہے دنیا نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, لوہا نکلا ہے زمین سے, مگر کیل اس کی دنیا نے بنائی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پانی سے بنتا ہے حصار, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی چیز ہے, اور جس فارم میں ہے اسی فارم میں استعمال ہوتی ہے. یہ بنی ہوئی چیز نہیں ہے. پانی آپ بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو حصار جو ہے بیسکلی حصار ایک باؤنڈری بناتا ہے. حصار ایک باؤنڈری بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ پانی کا جو ہے اس کو گنا جاتا ہے کہ حصار وہ پاورفل, پانی کا حصار سب سے پاورفل ہے. تو اس کے علاوہ جو حصار جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ طریقے نکالے ہوئے ہیں, ہر ایک کا اپنا طریقہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں, کاٹنے کا کام ہوتا ہے. حصار باندھنا جو ہے خالی حفاظت نہیں کرنا. دیکھیں اب ایک چیز ہے, فار ایگزامپل یہ میرا گھر ہے, یہ اسٹوڈیو میرا گھر ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ عام آدمی کو سمجھ میں آئے. یہ میرا گھر ہے. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی آ جائے گا, کوئی بھی ہو, نظر آئے نہ آئے, انویزیبل ہو ویزیبل ہو, کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو, کوئی اندر نہ آئے. ٹھیک ہے نا. کیا کروں گا؟ دروازے لگاؤں گا. لیکن سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ اس سے پہلے بھی تو ایک کام ہوگا نا. بالکل. وہ کیا ہوگا؟ کہ یہ نہ ہو کہ اندر کوئی موجود ہو پہلے سے. بالکل. پہلے تو اس کو پاک کروں گا. پاک جو ہے, کاٹنے کا طریقہ جو ہے وہ پاکیزگی کا طریقہ ہے. یہ کیونکہ نوری ہے نا, یہ لائٹ سے ہے. یہ کیا کہتا ہے, عالم میں وہ ہے نا, کیا کہتا ہے, ورڈ میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے آج, تھوڑا سا نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے. یہ اوپر کا عالم ہے, یہ عنصر کا عالم ہے. یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں اسے, عالم علوی جسے کہا جاتا ہے, وہ اعلیٰ عالم ہے. اس کے اندر جو ہے ہر چیز پہلے پاک ہوتی ہے پھر ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ طہارت اور پاکیزگی. بالکل ہے نا. آپ گندگی میں نماز پڑھ نہیں سکتے, اگر آپ ناپاک ہو پڑھ نہیں سکتے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے پاکیزگی اور کلیئرٹی, صاف ہونا لازمی ہے. تو سب سے پہلے تو جگہ کو کلین کیا جائے گا. صحیح بات. یہ جو فوجی کیا کرتے ہیں, اسپیشل آپریشن والے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے جگہ کو کلین کرتے ہیں, بعد میں جو ہے اپنا گھیرا باندھتے ہیں. یہ تو نہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے, گھیرا باندھ دیا بعد میں کلین کیا, پہلے اس کو کلین کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا حصار بناتے ہیں. یہی ہے باؤنڈری. پانی جو ہے بیسیکلی پاکیزگی کا بھی کام کرتی ہے. وہ پاک بھی کرے گی جگہ, خالی بھی کرے گی. جب پاک ہو گیا تو آٹومیٹکلی خالی ہے وہ جگہ. اگر پاک نہیں ہوئی اس کا مطلب کوئی چیز اندر موجود ہے. کوئی بھی چیز, کوئی انسان ہو, ہوائی قوت ہو, could be anything. یہ حصار کی بات ہو رہی ہے. اچھا, وظائف میں بھی حصار باندھا جاتا ہے. سورہ جن کے وظائف میں حصار باندھا جاتا ہے. صحیح. کیونکہ اور پڑھنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, مشکل ہے. بالکل صحیح بات. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ وظائف کے حصار کی بات. تو ابھی ہمارے ساتھ جی پروگرام کے کالر بھی موجود ہیں کافی دیر سے, تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام جی. جی میں نے نا پوچھنا ہے اپنے بیٹے کے بارے. بیٹے کے بارے میں؟ ہاں جی. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. نام دے دیں پہلے پلیز. محمد شفیق. ٹھیک ہے. اور والد صاحب کا نام ان کا؟ اس کے والد کا نام محمد حمید. ٹھیک ہے. اور اپنا نام بتا دیں پلیز. میرا نام رضیہ. پورا نام؟ رضیہ بیگم. ٹھیک. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے ایک کیس لڑا تھا, وہ جیت گیا ہوا ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ پیسے کب تک ان کو ملیں گے؟ ٹھیک ہے. ایک تو جو بھی کیس کے حوالے سے سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے, سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہے گا, اور باقی شاہ صاحب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں مزید تصوف اور روحانیت کی روشنی میں. جی سونے کو باجی, ڈیٹ آف برتھ لینی ہے آپ نے؟ نہیں باجی, ڈیٹ آف برتھ نہیں چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ لڑکے کا کیس 2.5 سال ہو گئے چلتے ہوئے؟ زیادہ کتنے سال ہو گئے چلتے ہوئے؟ تقریباً 6-7 سال ہو گیا ہے. 6-7 سال. فیصلہ کب ہوا تھا یہ؟ جیت گیا ہوا ہے یہ تقریباً سال ہو گیا ہے, ابھی تک پیسے نہیں ملے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پتا کرنا ہے کہ پہلی بیٹی ہے بڑی ہے, یہی لڑکا ہے پہلے بڑا؟ پہلے بیٹی ہے یا یہ لڑکا ہے؟ تینوں بیٹی ہیں.
تینوں بیٹے ہی ہیں. آپ کے شوہر کی ایک ہی شادی ہے؟ نمبر 3 کا ہے. یہ بتائیں شوہر کی ایک ہی شادی ہے؟ ہاں جی. ٹھیک. یہ سب سے چھوٹا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ سب سے چھوٹا ہے. شوہر کا نام محمد حمید ہی بتا رہا ہے نا؟ ہاں جی محمد حمید. ٹھیک ہے. باجی ہو جائے گا جون سے پہلے انشاءاللہ جو ہے نا یہ کام ہو جائے گا آپ کا. جون سے پہلے؟ ہاں جون سے پہلے مل جائیں گے پیسے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیونکہ چیز یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ ناٹ دس میں ناٹ دا پریویس میں اس سے مئی جو ٹائم ہے نا اپریل مئی کا یعنی کہ 3 سال پہلے مئی میں ان کا ٹائم بھاری آیا ہوا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. اس کے اندر عروج کا ٹائم آیا ہوگا آپ کا رفلی لاسٹ ایئر ان پچھلے سال نہیں پچھلے سال سے پہلے والا یعنی کہ 2012 جو ہے نا 2012 کے اینڈ میں جو ہے نا ان کا اچھا ٹائم آیا ہوگا تھوڑا سا. ہلو کٹ گئی میرا خیال ہے کالر چلے گئے ہیں تو پڑھنے کے لیے تو نہیں شاہ صاحب پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. اگر رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ پرائیویٹ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آفٹر پروگرام جس کی مکمل بات نہ ہو پائی ہو تو. جیسے ابھی شاہ صاحب بتا رہے ہیں جیسے کال کٹ جائے یا پڑھائی کی بیچ میں کم سمجھے کہ پوری نہیں میں بات کر سکا تو دوسرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال کی جانب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی توصیف بھائی میں یاسمین بات کر رہی ہوں. جی بولے سسٹر. ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. ہاں جی توصیف بھائی میں نے شاہ صاحب سے بات کرنی تھی 2 کویسچن سے جو میں نے پوچھنے تھے ان سے. کویسچن مجھ سے ہی پوچھے کیونکہ میں لکھوں گا تو شاہ صاحب سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے تو میں نے شکریہ ادا کرنا ہے سیٹرڈے کا. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا سب کچھ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ آپ کا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے کویسچن کرنا تھا. جی بولیں. مراقبہ کا ٹاپک ہے اور میں نے یہ پوچھنا تھا شاہ صاحب سے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو وظیفہ کرتے ہیں وہ دنیاوی ہے آف کورس لیکن پھر ہم جو ہے نا جو وظیفہ کر رہے ہیں ہم کیسے مراقبہ اچیو کر سکتے ہیں یا روحانیت کنیکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ اور پڑھنا ہو یا ذکر کرنا ہو وہ کیسے کرے. اور دوسرا کویسچن یہ تھا کہ شاہ صاحب نے پریویسلی بولا ہے اور ہم بھی دن کے ٹائم جو پڑھتے ہیں قرآن پاک وغیرہ اور بھی وظیفہ تو وہ ہم کیسے پیش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیسے پیش کیا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں اگر وہ ایکسپلین کر دیں تو. ٹھیک ہے ایکسپلین کروا جی کرتے ہیں ابھی. ہاں جی تو میں نے سلام بھی کرنا تھا شاہ صاحب. بولیں. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی بھائی ٹھیک ہے آپ؟ باجی ٹھیک ہے فرسٹ کلاس ہے سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے 300 میل سے اٹھ کے آنا پھر رات کو 3-4 بجے واپس جانا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کہ بس جو زیارات آپ نے کروا دی تھی محفل بھی تھی لیکن زیارات وہ پرائس لیس مومنٹ ہے. نہیں وہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں وہ مقام حیرت کہلاتا ہے. دیٹ از پرائس لیس. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے لولی ہوسٹ. نہیں تھینک یو ویری مچ باجی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا پیار محبت ہے. سسٹر تھینک یو ویری مچ. یاسمین سسٹر تھی جی ہماری. ان کی یہی بات گنی جاتی ہے کہ جب آپ کسی سے سمجھتے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نالج ملے گا یا پھر کچھ حاصل ہوگا. دنیا کی بات تو ایک اپنی جگہ بٹ روحانیت جو ہے ایک واقعی ہی وہ ایک سلسلہ ہے کہ جو اس کے قریب ہونے کا ایک طریقہ کار بھی کہا جاتا ہے. اور میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں سسٹر اپنی کا جنہوں نے سوال کیا اور اتنا اچھا سوال ہے. میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ واقعی دلچسپی ایک انسان کو اتنا آگے لے جاتی ہے کہ جو پھر اس کی جستجو میں ڈال دیتی ہے. تو سسٹر کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئے اور اتنا اچھا جو ہے وہ جیسے زیارات کا کہہ رہے ہیں سب کی تو یہ بھی منظوری کی بات ہوتی ہے. تو چلتے ہیں جی شاہ صاحب سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے یہ بھی بریک ہے جی پروڈیوسر صاحب کا کال آ گئی ہے بریک کی تو بھی بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین محترم چھوٹی سی بریک ہے ساتھ میں باتیں رہیے گا اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین محترم، ویلکم بیک آپ کو کہتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز جو ہوا تھا تو کافی سوالوں کے جواب بھی ہوئے اور کالر بھی لے، تو ہماری سسٹر ایک آئی یاسمین، انہوں نے سوال دو پوچھے، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، ہم پہ فرض ہے کہ اس کا جواب ضرور دیا جائے۔ تو جو دوسرا سوال تھا میں پہلے رکھتا ہوں، اور پہلا جو ہے سیکنڈ پوزیشن پہ رکھتا ہوں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیسے پیش کی جائے۔ جیسا یہ سوال ہے ان کا کہ نظر جو ہے وظیفہ ختم کرنے کے بعد یعنی وظیفہ کیسے پیش کیا جائے، پیش کیسے کیا جائے اس کا طریقہ۔ دیکھیں چیز یہ کہ اس کا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک تو دمبے کا پلاؤ پکایا جائے اور اس کے ساتھ کوئی میٹھی چیز، کھیر، حلوہ، گاجر کا حلوہ، جو بھی آپ میٹھا بنا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر جز جو ہے نظر کا وہ یہ ہے کہ گھر پہ پکا ہوا ہو، پاکی کی حالت میں پکا ہوا ہو، کیونکہ آپ مجھے پیش نہیں کر رہے، سمجھ میں، نہ ضیاء صاحب کو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ آپ کو پیش کر رہے ہیں، نہ اپنے والد کو پیش کر رہے ہیں۔ بے شک جس کو پیش کر رہے ہیں تو اس کی تیاری بھی وہ ویسے ہی ہو، پتیلے پاک ہو، ہر چیز واشڈ ہو، ہر چیز کو بالکل پریسیشن سے یعنی کہ تیاری کے ساتھ کی جائے۔ یہ سمجھ لو کہ آصف زرداری آ رہا ہے کھانے پہ، یا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے، جو اس وقت موجود ہیں، یا نواز شریف پرائم منسٹر جو ہے، کوئی بڑی یعنی کہ رحمت للعالمین کو آپ پیش کر رہے ہیں، تو اس کی تیاری جو ہے وہ اسی حساب سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹل پورا کر کے پکا لیا بس دے دیا، نہ، اس کی تیاری ویسے ہی ہو۔ نیت دیکھیں، ہر عمل جو ہے آپ کی نیت پہ چلتی ہے، بس اس کی تیاری ویسے ہی ہو۔ اور اگر پلاؤ نہ پکا سکیں تو اسے میٹھی چیز بنا کے، کیا کہتے ہیں، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے، درود ابراہیم پڑھ کے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیش کر رہی ہیں یہ وظیفہ۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کچھ ہو گئی ہو تو معافی تلافی معافی ہے، ٹھیک ہے۔ چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وظائف میں کبھی تعداد اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، آدمی پاک ناپاکی کا بھی چکر ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوچ میں غلبہ آ جاتا ہے کسی چیز کا، کبھی وضو بیچ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑے گا، کبھی وضو آگے پیچھے ہو گیا، کیونکہ وضو بھی آپ کی سوچ پہ چلتا ہے، اگر آپ کی سوچ میں خلل آ گئی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم جتنے وظیفے کرتے ہیں سب رسول پاک کے نام پیش کر دیتے ہیں، وہ عبادت، تو پھر یہ کہ غلطی کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور کالر بھی ہے میرے لیے، کالر لیتا ہوں پھر دوسرا سوال پوچھتا ہوں۔ تو جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبد المجید بات کر رہا ہوں۔ عبد المجید جی ٹھیک ہے، اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، میرے بھائی کے لڑکے کا وہ لاپتہ ہو گیا، آج تقریباً 1 ماہ ہوا۔ ٹھیک ہے، بھائی کا لڑکا کا، اور لڑکے کا نام بتائیں۔ ہاں، اسماعیل۔ پورا نام؟ اسماعیل، باپ کا نام ہے نذیر عثمان۔ نہیں، اسماعیل کا پورا نام یہی ہے؟ ہاں یہی اسماعیل ہی نام ہے، اور باپ کا نام نذیر ہے۔ نذیر آگے عثمان۔ نہیں یہاں نہیں ہے پوچھو۔ ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ جی بولیں شاہ صاحب سے۔ ہاں السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب، یہ اس ملک میں ہے؟ نہیں کینیا میں۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں ہے نا، وہی تو ٹھیک ہے۔ کہاں ہے یہ؟ کینیا میں۔ کینیا میں، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکے کو دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں دیکھا ہے۔ پورا نام ذرا پورا نام دوبارہ کنفرم کر دیں گے ذرا پلیز؟ جی اسماعیل نذیر عثمان۔ اسماعیل، محمد اسماعیل وغیرہ تو نہیں یہ لگا ہوا نا کہیں؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ بچپن سے دبلا پتلا رہا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے۔ میڈیم ہائٹ ہے؟ جی ہاں میڈیم ہائٹ ہے۔ اس کے منہ پہ داغ وغیرہ بھی تھے کوئی نشان جیسے؟ نہیں، منہ پہ ایسا جتنا مجھے معلوم ہے، کیوں میں تو یہاں ہوں اور میں نے اس کو دیکھا 2 سال ہو گئے، تو ایسا کوئی پرٹیکولر کوئی وہ نہیں ہے کیا کوئی نہیں۔ میں جو پوچھ رہا ہوں کہ جیسے کہ وہ سپاٹس وغیرہ نہیں نکلتے اس طرح کی چیز کے نشان ہو؟ نہ وہ نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو تو یہ چیک بون نظر آتی ہے اس کی؟ چیک بون، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاؤ اولڈ از ہی؟ 21 سال کا، ابھی یہ ماہ میں ہوا۔ ٹھیک ہے۔
یہ بچے کے ساتھ جو ہے نا، یہ مجھے بتائیں کہ بچپن میں کوئی ٹریجڈی بھی ہوئی تھی کوئی؟ جی نہیں، کوئی ٹریجڈی جتنا مجھے جب تک یاد ہے تو خاص ایسی کوئی ٹریجڈی نہیں ہوئی تھی. نہیں. ماں باپ حیات ہیں اس کے؟ ہاں ہاں دونوں حیات ہیں. بہن بھائی؟ بہن بھائی بھی ہے، بھائی نہیں ہے، سوری 3 بہنیں ہیں اس کی. 3 بہنیں اس کی، ٹھیک ہے. ہاں. اچھا، کوئی کسی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا بھائی کی کوئی ایسی چیز جیسے کہ کسی سے قریب ہو، somebody passed away قدر؟ نہیں یہ نہیں. بہنوں کے نام بتا دیں گے ان کے؟ ہاں بتا دیں. ایک کا نام ہے ناہیدہ، ٹھیک ہے. یہ بڑی ہے؟ ہاں یہ بڑی ہے. نہ سوری، یہ چھوٹا بیچ کی ہے. بیچ کی ہے. بڑی کا نام بتائیں پہلے. بڑی کا نام ہے عائشہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ناہیدہ، پھر ناہیدہ، پھر عفت. ہاں ٹھیک ہے. یہ عائشہ سے زیادہ کلوز تھا؟ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں جناب، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں. آپ والدہ پڑھیں گی یا ان کے والد پڑھیں گے، دونوں میں سے ایک پڑھے گا، لیکن باقاعدہ پڑھنا پڑے گا. یہ 2500 دفعہ پڑھنا ہے انہوں نے. یا جامع ہو کتنا مرتبہ؟ 2500 دفعہ. 2500 دفعہ. کیونکہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے گم ہوئے ہوئے اس کو؟ 1 ماہ ابھی یہ ہوا 11 تاریخ کو لاسٹ منتھ میں وہ گم ہو گیا، اور ابھی سوری 9 تاریخ کو، یا 9 دسمبر میں. یہ پہلے بھی گم ہوا ہے کبھی؟ جی نہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا ایسا کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلا کون لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے، نہ کوئی کسی نے کوئی مانگ کی ہے، نہ کدھر پتہ چلا. میں بھی پھر کینیا گیا تھا، ہم نے بھی جو تھوڑی ہمارے وہ ہے سب جو کوشش کیا، لیکن لاپتہ آپ نے لگا دیا. ٹھیک ہے. اب ایک کام کریں کہ یہ یا جامع ہو 2500 دفعہ پڑھیں، اور جو گھر میں جتنے لوگ ہیں نا باقی کے، ہاں وہ یاسین ورد مبین پڑھیں. جو ایک یاسین آتی ہے جو مبین پہ رکتی ہے، پھر دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے، پھر جاتی ہے. اوکے. یاسین مبین تک پڑھے نہیں؟ ہاں. کتنا مرتبہ؟ یہ روزانہ 1 دفعہ پڑھنی ہے پوری کتاب. یہ بتائیں کہ یہ گاڑی وغیرہ چلاتا تھا؟ جی نہیں، گاڑی نہیں چلاتا تھا. Does his father have a dark blue or black car? نو گاڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ بیسیکلی اگر یہ کہا جائے کہ صبح کے ٹائم سے گھر سے غائب ہے، تو یہ صحیح ہوگا غلط ہے؟ یہ نہ صحیح ہے، کیونکہ صبح سے چلا گیا تھا وہ ادھر کالج میں ایگزام دینے کے لیے، اور روزہ رکھا تھا، تو واپس ہی نہیں آیا. تو بس پھر سمجھ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جناب، آن ایئر ہیں تو میں اتنا زیادہ بتا بھی نہیں سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کے علاوہ بھی بتانے والی ہیں، بٹ آئی کانٹ سے اٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ول کلوز دا کنورسیشن یہ. ٹھیک ہے نا؟ اینڈ آپ یا جامع ہو 2500 دفعہ 50 دن تک پڑھنا ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ 50 دن تک. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ. اور باقی یہ کہ یہ واپس کھینچنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ جو یاسین ورد مبین ہے وہ حفاظت کے لیے پڑھائی جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت میں رکھے بچے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے جناب، اوکے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے، خدا حافظ. اچھا، خدا حافظ. اوکے، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. پروردگار آپ کے اس مسئلے کو حل جلد سے جلد فرمائے. اور بیٹا ظاہر ہے کہ مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، تکلیف کی گھڑی ہوتی ہے. شاہ صاحب، دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سسٹر کہہ رہی ہیں ہم دنیاوی وظیفے پڑھتے ہیں، جیسے آپ روحانی پڑھتے ہیں، ہم دنیاوی دیتے ہیں وظیفے یا ہم پڑھتے ہیں، تو دنیاوی وظیفے سے روحانیت کی طرف کیسے جایا جائے؟ دیکھیں یہ چیز یہ کہ جب وظیفہ دیا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے بیسیکلی وظیفہ وہی ہے، یا لطیفہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی اگر وہ سسٹر بھی میرے خیال سے یا لطیفہ ہی پڑھ رہی ہیں، یا مجھے یاد نہیں، اگر وہ میں پڑھوا رہا ہوں تو یہ کہ میں تو روحانیت کے لیے پڑھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا, میرا سسٹم ڈیفرنٹ ہے. کیوں کہ چیز یہ ہے کہ روحانیت سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے جب دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں, آپ بیسیکلی اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو باقی چیزیں دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ ایک بڑا عجیب سسٹم ہے, یہ سمجھانے میں نہیں آتا. یہ ایک تو اللہ کی طرف سے جو ہے پہلی چیز تو شمع جلے تو پروانہ بعد میں بھاگے گا, ایک تو وہ فارمولہ اس کے اندر امپلائی ہوتا ہے. اینڈ دین دا ادر تھنگ از کہ جب دے رہا ہوتا ہے وظیفہ آدمی, وہ اس طرح وہ ادراک کے اندر جو ہے سوچ کے ساتھ پرواز کے ساتھ دیتا ہے کہ وہ اتنا ہی کام کرتا ہے وظیفہ. کیونکہ چیز یہ ہے کہ اجازت با اجازت ہے نا, اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے نا, یعنی کہ ریاضت جو ہے بیسیکلی تصرف ہے اس وظیفے کے اوپر, دینے کی اجازت ہے آپ کو. دیکھیں جب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک سے وظیفہ لیتے ہو مگر کام نہیں کرتا, افیکٹو نہیں ہوتا, صحیح ہے, تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تصرف نہیں ہوتا. تصرف کے بغیر وظیفہ چلتا نہیں ہے. ویسے آپ دے سکتے ہو, کوئی دے دے کہ جی یہ بسم اللہ جو ہے, اب میں کسی کو اذن دے دوں کہ جی وہ بسم اللہ, لیکن میں اذن دیتا ہی نہیں. جو بابر بھائی والی بات وہ کہہ رہے ہیں آپ اذن سے کام نہیں, میں نے کہا یہ اذن ہی ہوتا ہے میرا جو میں پڑھنے کو بتاتا ہوں. یہ چیز ہے کہ اتنا فارمولہ ہے اس کے پیچھے کہ دینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس حد تک دیا جاتا ہے, کس حد تک دیتا ہے. بالکل, تو میرے یقین ہے مجھے کہ سسٹر کو جواب اپنے مل گئے ہوں گے. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. توصیف بھائی شعیب بات کر رہا ہوں. جی شعیب بھائی ویلکم ویلکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ توصیف بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ میں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر حاضری کے لیے وہی فون, ہمارا اصول ہے حاضری کے لیے فون کیا. جی تھینک یو ویری مچ. اور شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ شاہ صاحب میں ہر طرح کی خیریت, آپ میں کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آواز بہت کم آ رہی ہے شعیب بھائی. ہلو. جی جی شاہ صاحب کلیئر آ رہی ہے اب آپ کو؟ اب آ رہی ہے بولیں. جی شاہ صاحب حاضری کے لیے شاہ صاحب فون کیا. جی جی ہو گئی حاضری آپ کی, تو ویسے روزانہ ہی ہے حاضری, نہ بھی لگاؤ حاضری تو حاضر ہو آپ, ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. ٹھیک ہے. باجی کیسی ہے, طبیعت کیسی ہے باجی کی اب؟ الحمدللہ شاہ صاحب سب طرح کی خیریت ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں, شوگر کم ہوئی کچھ؟ ہاں جی شوگر کنٹرول ہو گئی ہے, جو آپ نے بتایا تھا وہ پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ڈاکٹروں سے رابطے میں رہنا, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ کرے خیر کرے بس ہر چیز میں, ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے تھینک یو ویری مچ شعیب بھائی, وہ حتم میں بھی تشریف لائے تھے اور آپ کا شکریہ. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جیسے شعیب بھائی ہیں, بابر بھائی ہیں, سسٹر ہیں ہماری, یہی سوال لاتے ہیں روحانیت تصوف کی روشنی میں, یہ جو اتنے عرصے سے ساتھ منسلک ہیں اور بات کرتے ہیں, تو یہی جستجو ہے جو انسان کو آگے لے کر جاتی ہے. اور کچھ چیزیں پوچھنے میں خالق نے دماغ دیا ہے, زبان دیا ہے, تو ظاہر ہے سوال کرنا حق بنتا ہے. تو یہی چیزیں جو ہیں انسان کے نالج میں اضافہ کرتی ہیں. جب وہ اپنے کسی سوال کا جواب لے لیتا ہے اور مکمل طریقے سے کانفیڈنس ہوتا ہے, تو یہی چیزیں ان کو آگے لے کر چلتی ہیں. تو نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں سسٹر؟ میں آصفہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیں پلیز. ان کا نام ہے سید علی زمان شاہ. علی زمان شاہ. ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام ہے خالد لطیف شاہ, سید خالد لطیف شاہ. ٹھیک ہے. بات کریں قبلہ شاہ صاحب سے, مزید آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم شاہ صاحب. میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ انہوں نے اپنے پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں, تو کیا ان کا کیا جواب آئے گا, کب تک آ جائے گا؟ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, کیا جواب تو بات کی بات ہے, پہلے تو وکیلوں سے رابطے میں رہے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی وہ ہیں. ہاں جی. ہاں یہ مجھے بتائیں کہ ایک بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹی ہیں. پہلی بڑی بیٹی ہے؟ ہاں جی. نام بتائیں. حلیمہ سعدیہ شاہ. ابا جی آپ کا نام پلیز اگر بتانا چاہیں تو. میرا نام آصفہ ہے. آصفہ, ٹھیک ہے. آصفہ بیٹی. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ یہ پیپر جو ہے یہ شوہر کے الگ جمع تھے, آپ نے بھی جمع کرائے تھے پہلے کوئی؟ نہیں ہمارے نہیں ہیں, ان کے ہی ہیں. انہی کے ہیں. بچوں کے؟ بچوں کے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلے یہ کیا ریفیوز ہو چکا ہے ایک دفعہ, کوئی جھگڑا پڑا ہوا ہے اس کا؟ ہاں جی فرسٹ ٹائم ریفیوز ہوا ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ کسی میں نے کہا شاید آپ کی اپلیکیشن ڈلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. نہیں انہی کا تھا اور ان کا ریفیوز ہوا, اب دوبارہ ڈالی ہوئی ہے, لیکن ابھی کوئی جواب نہیں. پڑھنے کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اسی سال کے اندر جو ہے نا, اچھا ان کے ساتھ بہت کام ہونے والے ہیں اس سال میں,
ٹھیک ہے نا, اسی سال میں. اور بھی بیٹے کا بھی بتائیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ بیٹا, وہ دیکھیں وہ اولاد کے حوالے سے آپ کو جو ہے توصیف گائیڈ کریں گے کال ختم ہونے کے بعد, کیونکہ آن ایئر میں اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. ہاں کیونکہ وہ ایک کمپلیکس معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے پہلے یہ جھگڑا ختم ہو جائے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ پڑھیں 1100 دفعہ. 1100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسماء باری تعالیٰ ہے نا, اسماء اللہ جو ہیں پورے ہوں. ہاں جی جی. یہ جو ہے آپ نے پڑھنے ہیں 11 دفعہ روزانہ. 11 دفعہ روزانہ میں پڑھوں کہ یہ پڑھیں؟ یہ بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے, مگر جو بھی پڑھے باقاعدگی سے روزانہ پڑھنا ہے, ناغا نہ ہو. آپ اس صورت میں ناغا کریں گے جن دنوں ناپاک ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے. 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اسماء الحسنہ پڑھنا ہے. اسماء الحسنہ جو ہے یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے. 11 دفعہ پڑھنا ہے, جی ٹھیک ہے. لیکن ایک دھیان رکھیں کہ ناغا نہ ہو پلیز, وظیفہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کام کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, سوائے عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے. اچھا عصر کے بعد نہیں؟ ہاں عصر کے بعد نہیں پڑھتے وظائف, یعنی کہ ویسے پڑھتے ہیں لیکن یہ پرٹیکولر وظیفہ جو بتا رہا ہوں اور یہ جو جس کام کے لیے عصر کے بعد نہ پڑھیے گا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اوکے باجی, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے خدا. اوکے سسٹر, تھینک یو ویری مچ. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اولاد کے حوالے سے نہیں بتاتے تو آپ کو دوسرے نمبر جو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں پرائیویٹ نمبر, ان پہ رابطہ کرنا پڑے گا. کہ شاہ صاحب سے اولاد کے حوالے سے بات کرنی ہو یا کسی اور ایشو کے بارے میں بات کرنی ہو تو آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو ان نمبرز پہ رابطہ قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ جی ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے بہت, تو یہی میں گزارش آپ سے کروں گا کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو پرائیویٹ نمبر پہ آپ کرتے ہیں تو یقیناً ادھر آپ جو بھی بات جس موضوع پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور سوالات بھیجنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ کا نام بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے, اور آپ جو ہے ہم تک موبائل کے تھرو بھی, میسیج کے تھرو بھی رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں. سوال کے حوالے سے بھیج بھی سکتے ہیں, اور اگر تھوڑا سا ویٹنگ کے حوالے سے آپ کو ویٹ کرنا پڑے, کالوں کا سلسلہ ہوتا ہے ظاہر ہے بزی, تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہم سے جو ہے کرنا پڑے گا, اس حوالے سے تھوڑا سا صبر رکھنا پڑے گا. تو یہی باتیں جو ہیں اسی طرح ہی چلتی رہیں گی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. آپ کی کالوں کا سلسلہ, آپ کی مصیبتوں کے حل کا سلسلہ, جیسے سب کال کرتے ہیں ایک سوال اور اس کا جواب بھی, یہ بھی ایک جو ہے ایک قسم کا مسئلہ ہی حل کیا جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہر طرف ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سلسلے کو آگے لے کر چلے, تو اسی طرح لے کر چلیں گے یقیناً. اور کل پھر ہمارا پروگرام ہوگا سیم ٹائم, میرا خیال ہے 4 بجے ہوگا. تو آپ ای پی جی دیکھتے رہیے گا اور ڈی ایم کے دوسرے پروگرام بھی فالو کرتے رہیے گا. تو شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آخری بات ان سے پوچھتے ہیں اور پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. شاہ صاحب آخری بات. بس وہ آخری بات یہی ہے کہ سسٹر یاسمین نے فون کیا, تھینک یو ویری مچ. اور ان کی جو ایک بات جو تھی اینڈ کی, جو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا, جو روحانیت کا سسٹم ہے, جو کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں, یہ اندھا ہے, کیونکہ یہ یقین پہ چلتا ہے. اور یقین ایسی چیز ہے کہ بلائنڈ ہوتا ہے, اس کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی. دنیا آپ کو کہیں اور گھسیٹتی ہے اور یقین آپ کا کہیں اور لے جاتا ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. جو ناظرین محترم, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کی تعلیم جو ہے دیتے رہو, اور اس پہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو کہ اس پہ عمل کیا جائے, کیونکہ مجھے خالق اکبر نے اسی لیے ہی دنیا میں بھیجا. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اخلاق کے ساتھ پیش آئیے گا, اور دوسرے معاملات میں بھی صبر اور تحمل سے کام لیجئے گا. اخلاق صرف زبان سے نہیں, لہجے کا بھی ہوتا ہے, اور آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے, انسان کو زبان سیکھنے میں تو 3 سال لگتے ہیں, لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے اس میں تمام زندگی لگ جاتی ہے. تھوڑا سا سوچ کے بولیں گے, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ صحیح بول پائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.